اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الصلاة والسلام علی البتول الطاہرة الرشیدہ المعصومة الصدیقة التقیة النقیة الرزیہ الزکیہ المظلومة المقہورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. میرے نبی کہہ دیجئے میں تم سے سوال نہیں کرتا جو زحمات تو نے اٹھائیں. لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے جتنی مشکلات، جتنی مصیبتیں، جتنی اذیتیں تم لوگوں نے دین رسالت کو پہنچانے میں اس کا اجر طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربیٰ، مجھے کہ میرے اقربا سے محبت اور عشق کیا جائے. یہاں اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے مودت اور محبت اور عشق اقربا کو واضح کر دیا. پوچھا گیا جب پیغمبر گرامی سے کہ آپ کے اقربا کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے اقربا مردوں میں پوچھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب، فاطمہ میں خواتین میں پوچھنا چاہتے ہو تو فاطمہ بنت محمد میرے اقربا قرار پائیں گے. دوسری روایت میں ہے کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ حسن اور حسین، علی و فاطمہ میرے اقربا ہیں. جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. پھر جو سیدہ دو عالم کے لیے پھر خداوند متعال کا یہ کہہ دینا کہ پروردگارہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جن سے یہ غضبناک ہوں گے ان سے میں غضبناک ہوں گا. جیسے خصوصی طور پر سیدہ دو عالم کے لیے فرمایا کہ پہچانو یہ فاطمہ ہے جس نے اس کو اذیت دی. ومن اذاها فقد اذانی ومن رضاها فقد رضانی. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو پروردگار عالم نے پیمانہ رکھا وہ سیدہ دو عالم رکھا. جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے. تو یہ جان لیجئے کہ جو فاطمہ کو اذیت پہنچائے گا یقیناً اس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی. تو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی دنیا اور آخرت ان پر لعنت ہے. تو یہاں پر عزیزان جناب سیدہ کو راضی رکھنا، پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیہ مبارکہ نازل ہوئی فآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ اپنے اقربا کو ان کے حقوق ادا کر دیجئے. چونکہ خداوند متعال چاہتا ہے یریدون لوجہ اللہ، خداوند متعال چاہتا ہے کہ تم اپنے اقربا کے جن جن کے حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کو ادا کر دو. تو پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ دو عالم کو بلایا اور اپنا مال جس کو فدق کہا جاتا ہے، باغات کہا جاتا ہے، پیغمبر گرامی نے سیدہ دو عالم کو وہ ہبہ کر دیے اور دے دیے. اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اب یہ تمہارا مال ہے، کہ جس فدق پر جس جگہ پر بی بی دو عالم نے اپنے عمال یعنی اپنے مزدور چھوڑ رکھے تھے، جو کام ہو رہا تھا اس پر جو سیدہ دو عالم کی دسترس میں تھا، جب آپ نے وہ ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا اور اپنے اقربا کے رسول معظم نے حقوق ادا کر دیے، اسی طرح ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے اقربا کے حقوق کو ادا کرو. سیدہ دو عالم پروردگار عالم کا وہ تحفہ ہے ہمارے پاس اس دنیا میں کہ جس کا عوض اور کوئی نہیں ہے. کہ کہا جائے نا کہ اس کا بدل کوئی اور خاتون ہوگی یا کوئی اس سے بہتر کوئی بدل ہوگا یا عوض ہوگا، نہیں. سیدہ تنہا ہے اپنی ان صفات میں، اپنے کمالات میں، اور پیغمبر گرامی کی محبتوں کا مرکز اور محور فاطمہ زہرا کو قرار دیا. اور کہتے ہیں جب بی بی دو عالم وارد ہوا کرتی تھی پیغمبر گرامی پر یا مسجد میں آیا کرتی تھیں، اللہ کے نبی 4 کام انجام دیا کرتے تھے.
پہلا کیا کام تھا؟ قام الیہا، دوڑ پڑتے تھے سیدہ کی جانب، چلتے نہیں تھے، الیہا تیزی سے چل پڑتے تھے سیدہ دو عالم کے استقبال کے لیے۔ دوسرا مرحباً، کہتے مرحبا سیدہ دو عالم کو فرماتے۔ پھر تیسرا فتقبل بیدی، یعنی سیدہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور اس کے بعد فجلس مجلسہا، سیدہ کو اپنے پاس لے کر آتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ محبت ہے فاطمہ کے ساتھ رسول اللہ کی۔ تو پھر فرمایا جس نے میری فاطمہ سے محبت کی میں اس سے محبت کروں گا۔ اور بی بی دو عالم سے محبت کرنا یہاں پر حکم پیمبر ہے، اور حکم پیمبر نے حکم الہی ہے، چونکہ پیمبر کی زبان وہ ہے جو زبان وحی ہے، اللہ کے حکم سے یہ حکم ہمیں دیا جاتا ہے۔ اور جو کوئی چاہتا ہے کہ سیدہ دو عالم کے ساتھ اپنی محبت کا اقرار کرے، اظہار کرے، تو کہتے ہیں پیغمبر خدا نے سلیمان فارسی کو فرمایا کہ یا سلیمان، اے سلیمان، حب فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی روز قیامت۔ اللہ اکبر، 100 مقامات پر فاطمہ کی محبت سے لوگ نفع اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ سلیمان نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے مقامات؟ اس میں سے آپ نے فرمایا کہ چند مقامات میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں جو مشکل ترین مقامات ہیں، مراحل ہیں۔ فرمایا کہ عند الموت یا من الموت، من القبر، من المیزان، من الصراط، من الحشر، یعنی آپ فرماتے چلے گئے کہ فاطمہ کی محبت کہاں کہاں کام آئے گی۔ فرمایا کہ جب تم سکرات موت میں ہوگے، موت کے وقت جس نے فاطمہ سے محبت کی ہوگی، فاطمہ کی محبت میں کسی کے ساتھ کوئی سلوک بھی کیا ہوگا، اس وقت سیدہ دو عالم کی محبت کام آئے گی کہ سکرات موت آسان ہو جائیں گے۔ اور من القبر، جب قبر میں لایا جائے گا تو فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والے، فاطمہ کی محبت میں لوگوں کے کام آنے والے، دوسروں کی مشکلات آسان کرنے والے، سیدہ دو عالم کی معرفت کو بڑھانے والے، فرمایا کہ اس وقت قبر کے اندر جناب سیدہ کی محبت کام آ جائے گی۔ عند من الحشر، یعنی حشر میں، من المیزان اور من الصراط، جب حساب و کتاب کی منزل ہوگی اس وقت سیدہ دو عالم کی محبت کام آ جائے گی۔ جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہوگا اس وقت سیدہ دو عالم کی محبت کام آئے گی۔ المحشر، جب میدان محشر میں جب لوگ کوئی ننگے محشور ہو رہے ہوں گے، برہنہ محشور ہو رہے ہوں گے، کسی شکل میں محشور ہو رہا ہوگا، وہاں سیدہ دو عالم کی محبت کام آ جائے گی۔ جب بی بی کی محبت اتنے مشکل مراحل میں کام آئے گی تو یقیناً جو عاشق سیدہ دو عالم ہے اس کی کوشش یہی ہوگی کہ فاطمہ کی محبتوں کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ سیدہ کے وہ اصول، وہ اقدار جو فاطمہ زہرا ہماری کامیابی کے لیے لے کر آئیں اور ہمیں کر کے دکھایا، ان اقدار اور ان اصولوں کو اپنا لیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ جب ان پر عمل کیا جائے گا، ان اصولوں کو اپنایا جائے گا تو پھر یقیناً سیدہ دو عالم کا قرب حاصل کر لیں گے ہم۔ عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی دو عالم کے گھر تشریف لائے۔ بی بی سے فرمانے لگے فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر رات جب سونے لگو تو قرآن ختم کر کے سویا کرو۔ یعنی قرآن سے بہت گہرا اور مضبوط رشتہ تھا، اور قرآن کی محبت، جو بھی قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لے گا اور قرآن کو اپنا ہادی اور اہل بیت اطہار کو اپنا ہادی اور راہبر اور قائد ماننا شروع کر دے گا، یقیناً دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر یہ دنیا اسے حقیر نظر آئے گی، پھر وہ سیدہ دو عالم کا طرز زندگی اپنانے کی کوشش کرے گا۔
فرمایا کہ ہر روز ہر رات قرآن ختم کر کے سویا کرو، ہر رات حج اور عمرہ کر کے سویا کرو، ہر رات مومنین کو خوش کر کے سویا کرو، یعنی کسی کا دل نہ دکھے اور وہ تمہارے حق میں دعا کرتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر رات حج اور عمرہ کرو، مومنین کو خوش کرو، قرآن ختم کر کے سو۔ کہتے بی بی تو عالم نے فرمایا، جبکہ بی بی جانتی ہیں کس کے لیے پوچھ رہی ہیں، ہمارے لیے، کہ آپ کے لیے یہ چیز سوالیہ نشان نہ رہے، کیسے میں قرآن کو ختم کروں۔ فرمایا ہر رات 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ کے سویا کرو، توحید پڑھ کے سویا کرو۔ پھر فرمایا کہ مومنین کو خوش کرنے کے لیے سونے سے پہلے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھ کے سویا کرو۔ پھر فرمایا حج اور عمرہ، فرمایا کہ ہر رات تسبیحات 4 پڑھ کے سویا کرو، 4 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان تسبیحات 4 کو پڑھ کے سویا کرو، گویا تم نے حج اور عمرہ انجام دے دیا۔ یعنی قرآن کی تلاوت کر کے سونا، مومنین کو خوش اور راضی کر کے سونا، اور اس کے علاوہ تمام رات عبادت میں گزارنا۔ سیدہ دو عالم کو پیغمبر گرامی نے یہ وصیت فرمائی، اور بی بی دو عالم وہ ہے کہ جو تمام رات بیٹھ کر جب عبادت کرتی ہیں تو تمام لوگوں کے حق میں دعا کرتی ہیں، اور بی بی یہ دو عالم کا ولی خدا امیر المومنین کے حق کو پہچاننا، یعنی مظلومین کا ساتھ دینا، مظلوم کے حق میں دعا کرنا۔ علی ابن ابی طالب جیسا راہبر اور قائد جو معاشرے کو میسر آیا مگر اس کی قدر نہ کی گئی۔ بیوی بلکہ خود فرماتی ہیں، اگر تم اقتدار اور حکومت کے زمام کو اس کے اہل کو تھما دیتے، یعنی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوتی، تو تم اپنے آپ کو منزل مقصود تک پاتے، اپنے آپ کو اس منزل تک پا لیتے۔ اور یہ وہ حکومت اور اقتدار، یہ وہ شتر ہے کہ جس کی مہار اگر اس کے اہل میں ہوتی، اہل کے پاس ہوتی، تو کبھی یہ شتر زخمی ہوئے بغیر اپنی منزل تک پہنچ جاتا۔ کاش تم نے اس کتاب اللہ الناطق کو نہ چھوڑا ہوتا، کاش تم نے ایسے قائد اور راہبر کو نہ چھوڑا ہوتا کہ جو راہبر اور قائد اگر اس کے پاس حکومت آ جاتی اور وہ بیت المال سے فقط اتنا ہی حصہ لیتا کہ جتنے لقموں کے ساتھ اس کی بھوک ختم ہو جاتی، اور تمہیں ایک بہترین راستے پر لے کر چلتا۔ پھر جو بی بی دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے وطاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت کو فرض ہی تمہارے اوپر اس لیے کیا کہ اس ملت کا نظام ان کے اختیار میں ہو، یعنی ملت کا نظام یہی بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں، عدالت کے ساتھ چلا سکتے ہیں، انصاف کے ساتھ چلا سکتے ہیں، اور انہی کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں کہ جو اس حکومت اور اقتدار کو بہترین انداز سے اس کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ان کے دور میں تمہیں کوئی زیادہ سائل نظر نہیں آئیں گے۔ پھر اگر علی کے ہاتھ میں، اس کے اہل کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی اور تم ہماری اطاعت کے لیے تیار ہوتے، تو پھر کبھی بھی مظلومین کے حقوق ضائع نہ ہوتے، پھر کبھی بھی کسی کی عزت اور عفت کو لوٹا نہ جاتا، داغدار نہ کیا جاتا، پھر کوئی بھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاتا، پھر کبھی بھی مظلوم دوسروں سے ڈر کر نہ رہتا، پھر کبھی بھی کہتے ہیں بی بی تو عالم جب یہ اپنے خطاب فرما رہی تھی، مدینے کے بدلتے ہوئے حالات بھی بی بی سنا رہی تھی۔ بی بی مدینے کے بدلتے ہوئے حالات کو بھی بیان کر رہی تھی۔ بی بی جب دفاع امیر المومنین کے لیے گئیں تو یہاں پر سیدہ نے جب مدینے کے حالات کو دیکھا
یعنی یہ ایام فاطمیہ جو ہم منا رہے ہیں در حقیقت یہ غدیر کی یاد ہے کہ لوگ غدیر کو بھول نہ جائیں انہی ایام فاطمیہ کی، جیسے ہم ایام محرم مناتے ہیں کہ لوگ عاشورہ کو نہ بھول جائیں۔ آج ہر کسی کی نظر میں یہ عاشورہ ہے اور اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی لیے ایام فاطمیہ کو اتنے دن مناتے ہیں اور بی بی کی عزا بچھاتے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، سیدہ دو عالم کے حق کو بیان کرنے کے لیے کہ دختر رسول کس مقام اور منزلت کی مالک تھی، اور معاشرے نے، زمانے نے انہیں اجر رسالت کیا دیا۔ اجر رسالت کیا تھا؟ میرے اقربا سے محبت۔ میرے اقربا کون ہے؟ علی و فاطمہ۔ علی و فاطمہ کو اگر ہٹا دیا جائے اور یا جھٹلا دیا جائے کہ آپ نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو کیا یہ حق اجر رسالت ہے؟ نہیں۔ کہتے اتنی فضا بدل چکی تھی مدینے کی کہ جو لوگ غدیر میں بڑے بڑے نعرے لگاتے رہے، عید غدیر میں لاکھوں کے حساب سے مجمع تھا، مگر ان کے نعروں نے کچھ بھی نہ سنوارا اسلام کا۔ چند چنے ہوئے افراد تھے جنہوں نے غدیر کو دل سے قبول کیا تھا اور درک کیا تھا، اور پیغام نے غدیر کو اپنے اندر راسخ کر لیا تھا۔ چند گنے چنے لوگ تھے۔ اس لیے ہمیں کثرت پر نہیں جانا چاہیے کہ کتنے زیادہ ہیں۔ یہ دیکھیے ان میں سے مخلصین کتنے ہیں، ان میں سے درک کرنے والے کتنے ہیں، ان میں سے اس ولی خدا کے میسج کو سمجھنے والے کتنے ہیں۔ ان میں سے اسے تہہ دل سے قبول کرنے والے کتنے ہیں۔ چونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب غدیر میں مولا قرار دیا گیا، راہبر قرار دیا گیا، ہادی اور قائد بنا دیا گیا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی اپنی طرف سے منتخب کر لے کسی کو، مگر یہ کہ سیدہ دو عالم اس میں جو بیان کرنا چاہ رہی ہیں، جیسے خطبہ غدیر میں پیغمبر گرامی نے پورے کا پورا اسلام بیان کیا، اور اس فلسفہ اسلام کو بیان کرنے کے بعد پھر من کنت مولا فہذا علی مولا کا عہد لیا اور اعلان فرمایا۔ اسی طرح سیدہ دو عالم بھی اسی من کنت مولا فہذا علی مولا کہ جنہوں نے غدیر کو درک کیا، جو غدیر کے اندر موجود تھے، جنہوں نے غدیر میں سنا، جنہوں نے رسول اللہ کو مولا مانا تھا۔ کتنے ہیں تم میں سے جو جس کو رسول اللہ نے مولا مانا ہے اسے مولا کہہ دیں آ کر؟ تو وہاں پر عزیزان من غدیر کی میں نعروں سے غدیر گونج رہا تھا، مگر جب ولی یہ حق کو ضرورت پڑی تو وہاں پہ آنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے وہ عقل اور شعور پروردگار سے طلب کیجئے کہ جب میرا زمانے کا ولی آ جائے، خدایا مجھے وہ صلاحیت عطا کر دے میں پہچان سکوں، میں کسی چیز سے خائف نہ ہوں۔ چونکہ بی بی دو عالم جب بیعت علی کے لیے نکلی، بہت سے گھروں میں گئیں تو جا کر کہنے لگے کہ آپ بہت دیر سے آئے ہیں، اگر پہلے آ جاتے تو ہم علی کی بیعت کر لیتے، ہم آپ کو قبول کر لیتے۔ اس وقت امیر کائنات نے فرمایا کہ علی کو یہ زیب دیتا تھا کہ جنازہ رسول اللہ پڑا رہے، اور علی بیعت طلب کرنے کے لیے نکل پڑے، چل پڑے۔ کہتے سیدہ دو عالم اصحاب کے دروازوں پر آئی دختر رسول۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ معاذ بن جبل صحابی رسول اللہ، جب ہر طرف سے بی بی نے دیکھا کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا، بی فرماتی ہیں معاذ تو اس چیز سے نہیں ہٹے گا۔ جب بی بی معاذ کے گھر آئیں تو آ کر سیدہ نے رونا، معاذ کے گھر میں جب بی بی آئیں تو بی بی نے رونا شروع کر دیا۔ تو معاذ نے پوچھا، بی بی نے پوچھا تم نے نہیں پہچانا؟ کہنے لگا کہ یہ بنت رسول اللہ تو نہیں؟ بی بی نے فرمایا ہاں۔ کس غرض سے آئیں آپ؟ بی بی نے فرمایا معاذ جانتے ہو نا غدیر کو، کہ میرے بابا نے کیا اعلان کیا تھا؟ معاذ نے کہا ہاں یاد ہے، جانتا ہوں۔ معاذ میں تمہاری مدد طلب کرنے کے لیے آئی ہوں کہ آؤ میرے ساتھ آ کر گواہی دو اس بات کی کہ رسول اللہ نے غدیر میں تمہارا قائد راہبر منتخب کر دیا تھا۔ معاذ نے ایک سوال سیدہ دو عالم سے کیا، کہا بی بی میرے علاوہ کسی نے آپ کی مدد کی؟
پورے مدینے میں؟ بی بی نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا پھر میری ایک کی مدد کیا فائدہ پہنچائے گی آپ کو؟ یعنی یہاں پر دیکھیے کہ معاذ نے ہمیں کیا سکھایا اس بات سے، اور سیدہ دو عالم کو کتنا ناراض کیا۔ میری ایک کی مدد بی بی آپ کو کیا سہارا دے سکتی ہے، آپ کا کیا سنوار سکتی ہے جب پورا مدینہ آپ کے خلاف ہے؟ سیدہ دو عالم جب وہاں سے اٹھی تو بی بی نے فرمایا تمام زندگی تم سے بات نہیں کروں گی، میں تم سے گفتگو نہیں کروں گی۔ جب معاذ نے یہ کہا بی بی سے کہ بی بی پورے مدینے میں کسی نے آپ کی مدد نہیں کی، تو یہ کہ میری مدد آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ بی بی دو عالم ناراضگی کی حالت میں وہاں سے اٹھیں اور فرمایا کہ معاذ تمام زندگی تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور کہتے ہیں کہ اتنے میں معاذ کا بیٹا آ گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے؟ کہا کہ فاطمہ بنت محمد ہیں۔ کہنے لگا کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ تو کہنے لگا کہ مدد طلب کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ آؤ آ کر گواہی دو، لوگوں کو بتلاؤ کہ پیغمبر گرامی نے غدیر میں کیا فرمایا تھا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو میرا ساتھ کیا آپ کی مدد کر سکے گا؟ تو کہتا ہے کہ بنت رسول نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ یہ کہہ کر اٹھ گئیں کہ معاذ تمام زندگی تم سے گفتگو نہیں کروں گی، بات نہیں کروں گی، اظہار ناراضگی کیا۔ اسی وقت بیٹے نے بھی اپنے باپ سے یہ کہا کہ اگر بنت رسول آپ سے بات نہیں کریں گی تمام زندگی تو میں بھی آپ سے تمام زندگی بات نہیں کروں گا، کیونکہ رسول کی بیٹی نالاں ہے، رسول کی بیٹی ناراض ہے اور یہاں سے ناراضگی کے عالم میں جا رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اصحاب جو فاطمہ کو بھی پہچانتے تھے، بار بار رسول معظم نے فرمایا کہ پہچانو یہ فاطمہ ہے، فعرفها فقد عرفنی، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہو تمہیں بتاؤں یہ فاطمہ ہے۔ یعنی اس فاطمہ کی حرمت اور تقدس کو رسول اللہ نے بیان فرما دیا، اور رسول کی بیٹی اتنی تنہا رہ گئیں مدینے میں۔ روایات کہتی ہیں کہ بی بی جب مدینے میں خواتین آیا کرتی تھی، مہاجرین اور انصار کی خواتین آتی، بی بی کا ایک خطبہ ان کے ساتھ جو بی بی نے خطاب فرمایا، اس میں بی بی نے جو اظہار کیا اس بات کا، جب آ کر پوچھا بنت رسول آپ نے صبح کیسے کی، کس حال میں صبح کی، اس وقت بی بی دو عالم نے جو جواب دیا کہ تمہارے مردوں نے، جاؤ اپنے مردوں سے پوچھو کہ انہوں نے حق کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے علی کے ساتھ کیا کیا، جاؤ اپنے مردوں سے پوچھو کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ خواتین اسی طرح جب بی بی کے پاس آتی رہیں، حتیٰ عائشہ بنت طلحہ آئیں تو آ کر اس نے بھی یہی سوال کیا، تو بی بی نے یہی آگے جواب دیا کہ میری صبح کیسی ہوگی کہ جس کا حق چھین لیا گیا ہو، جسے سر دربار جھٹلا دیا گیا ہو، جس کی تصدیق نہ کی گئی ہو۔ اسی طرح سے عزیزان دیکھنا یہ ہوگا بنت رسول جس مدینے میں اتنا احترام ملا تھا آپ کو، اتنی عظمت اور عزت ملی تھی آپ کو، کہ جس کے دروازے پر جبریل آیا کرتے تھے، جس دروازے پر رسول اللہ کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے، اسی دروازے پر مسلمان جب آگ لے کر آئے، لکڑیاں لے کر آئے، کیا وہ نہیں جانتے تھے یہ رسول کی بیٹی ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے یہ علی ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے یہ مولا کل ہے، مولا کائنات ہے، کہ غدیر کے اندر ان کو یہ پیغام مل چکا تھا؟ پس کس چیز نے ان کو اس سے غافل کر دیا تھا؟ اے بی بی جان، سیدہ دو عالم، ہمیں وہ معرفت عطا کر دیجئے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے ولی کو پہچان سکیں، ہم بھی اپنے زمانے کے ولی کے لیے وہ آواز اٹھا سکیں، وہ شجاعت، وہ بہادری جو آپ کے اندر تھی، وہ ہم خواتین کو جو طلبگار ہیں، جو سیدہ کی کنیزیں بننا چاہتی ہیں۔ بی بی آپ کو اپنے زخمی پہلو کا واسطہ، اپنی اس ایثار گری کا واسطہ جس نے دفاع ولایت کے لیے یہ کام انجام دیے، یہ امور انجام دیے، ہم سب کو اپنی معرفت عطا کر دیجئے کہ ہم حق سے منہ نہ موڑ سکیں، اور جب وہ حق ہمارے سامنے ولی زماں آئے جو آ کر آپ کا بدلہ لے، انتقام لے۔ کہتے ہیں کہ سیدہ دو عالم جب زمین پر گری پڑی تھی تو اس وقت مہدی زہرا کو، اپنے فرزند کو یاد کیا تھا،
اور تبھی امام زمان علیہ السلام فرماتے میری جدہ زہرا میرے لیے اسوہ ہیں، فاطمہ میرے لیے اسوہ ہیں۔ عزیزان، یہاں پر جتنے بھی محبان زہرا ہیں، آپ جتنے عاشقان زہرا ہیں، مسلمانوں سے ایک سوال کیجئے، مسلمانوں رسول اللہ کی یہ اکلوتی اور تنہا بیٹی جو ولی حق کے دفاع کے لیے نکلی تھی، جو دین مبین اسلام کے حقیقی راہبر کا پتہ دینے کے لیے نکلی تھی، جو یہ کہہ رہی تھی لوگوں قرآن کو اور اہل بیت کو ترک نہ کرو، نہ چھوڑو، اس کے عوض میں اس زہرا کو اجر کیا دیا گیا؟ اجر رسالت طلب کرنے آئی تھی۔ کہتے جب امیر کائنات سیدہ دو عالم کی شہادت ہوئی، شہادت کے موقع پر کہتے جب بی بی کو، چونکہ بی بی نے یہ حاجت طلب کی تھی مجھے چہرہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو، زندگی مجھے قرآن کا عاشق بنا دے، آخری لمحات تک زبان پر ذکر قرآن ہو، اور مجھے راہ خدا میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ سیدہ نے ایسا راہ خدا میں خرچ کیا کہ کائنات میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، جان اور مال، اولاد اور بیٹے، جو کچھ تھا سیدہ کی کہ اختیار میں، سب کچھ خدایا تیرے راستے میں خرچ کر دیا۔ چہرہ رسول اللہ کی آخری بار زیارت کر لی زندگی میں سیدہ نے، پھر قبر رسول کی زائرہ رہی سیدہ، قرآن کے آخری اوقات میں کہنے لگی جناب فضا سے اور گھر کی کنیزوں سے کہ جب میں حجرے میں جاؤں تو میں تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا زندہ ہے، اگر تسبیح کی آواز رک جائے تو سمجھنا زہرا بابا سے جا ملی ہے۔ جو بابا کی قبر پہ جا کے درد بھرے مصائب بیان کرتی تھی، بابا ذرا دیکھیے تو صحیح اپنی زہرا کو اس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ بابا امت نے آپ کی زہرا کا حال کیا کر دیا، بابا تیری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، بابا زہرا کے سینے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، بابا تیری زہرا کا بازو زخمی ہے، بابا رسول کی بیٹی تنہا رہ گئی ہے مدینے میں۔ عزادارو، جب امیر کائنات سیدہ دو عالم کو وصیت کے مطابق غسل و کفن ہونے لگا، غسل و کفن جب ہونے لگا تو کہتے مولا کائنات بی بی کو غسل دینے لگے۔ جب دے رہے تھے تو کہا گیا جناب عباس آئے، عباس بن عبد المطلب آ کر کہنے لگے کہ مجھے بتلایا جائے کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، کہ میں جنازے کے لیے لوگوں سے کہوں کہ آؤ شرکت کرو۔ کہا گیا نہیں، ابھی کسی کو نہیں بتانا جنازہ زہرا کا۔ کہتے ہیں جب چلے گئے سیدہ دو عالم کو غسل دیا جانے لگا، امیر کائنات جب غسل دینے لگے بی بی کا ہاتھ پہلو سے اٹھتا نہیں تھا، جب ہاتھ اٹھانے لگے تو کہتے جب بی بی کا ہاتھ نہ اٹھا تو مولا کائنات نے وہاں پر یہ جملے کہے پروردگارہ مجھ علی کا امتحان کہ میں زہرا کے پہلو سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور زہرا ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ کہتے اس وقت مولا کائنات بلک بلک کر رونے لگے، تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ سلیمان نے پوچھا آقا آپ نے منع کیا کہ بلند آواز سے نہ رونا، چونکہ زہرا نہیں چاہتی کہ میرے جنازے میں وہ لوگ شریک ہوں جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی، میرا محسن شہید کیا۔ مولا آپ اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ مولا رو کے فرماتے ہیں کہ میں نے آج دیکھا زہرا کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، زہرا کا پہلو زخمی ہے، مگر رسول کی بیٹی نے مجھ سے کبھی اظہار نہ کیا تھا درد کا کہ کہیں علی کے مصائب میں، علی کی پریشانیوں میں، دکھوں میں اضافہ نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جب بی بی دو عالم کے جنازے کو تیار کیا گیا، مولا فرماتے اپنی پوری اولاد کو مولا کائنات نے بلایا۔ کہتے ہیں جو ساری اولاد کو بلایا اور ماں کا آخری دیدار کرنا تھا، آخری وقت تھا۔ کہتے ہیں کہ سید الشہداء ماں کے جنازے کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ جب ماں کے جنازے کو چھوڑ نہیں رہے تھے تو آواز آئی کہ اے علی حسین کو جدا کیجئے۔ جب حسین کو جدا کرنے کا مرحلہ آیا، مہربان باپ علی بن ابی طالب کہنے لگے میں تنہا جدا نہیں کر سکتا، چونکہ ماں کا آخری وقت ہے، زہرا جیسی ماں بعد میں نصیب نہ ہو سکے گی۔
کہتے ہیں جب سید الشہداء کو بڑی محبت اور احترام سے زہرا کے جنازے سے الگ کیا گیا، جدا کیا گیا، میں کہتی ہوں حسین خوش قسمت ہے آپ کو ماں کے جنازے سے بڑی محبت سے جدا کیا گیا۔ اے زہرا کا لال 61 ہجری تھی، زمین کربلا تھی، تپتی ریت تھی، آپ کی یتیمہ آپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی نہ مارو، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میں اپنے بابا کے لاشے پر گریہ کر رہی ہوں، تیری سکینہ کو تیرے لاشے سے تماچے مار کے اٹھایا گیا۔ اسدارو کہتے ہیں جب سیدہ دو عالم کا جنازہ لے جایا گیا، مولا کائنات جب دفن کرنے لگے سیدہ دو عالم کو، یہ کہنے لگے اے دختر رسول اپنے بابا سے شکایت نہ کرنا کہ علی کے ہوتے ہوئے مجھے تازیانے لگتے رہے، علی کے ہوتے ہوئے مجھے تماچے لگتے رہے، علی کے ہوتے ہوئے میری توہین ہوتی رہی۔ اور بی بی کو جب قبر میں رکھا، امیر کائنات رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے، لیکن افسوس میں ایسی امانت اس طرح واپس نہ کر سکا جس طرح فاطمہ میرے گھر آئی تھی۔ جب فاطمہ میرے گھر آئی تھی صحت اور سلامتی کے انداز میں تھی، آج زہرا کو اس حوالے اس انداز سے پیش کر رہا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کی بیٹی کے مصائب اتنے ہیں جو سیدہ خود فرماتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیا الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔